اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 33 سے 71۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے نذر ارپت کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے وہ آزاد رکھا جائے گا، بس تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچہ جنما تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنما ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنما ہے، اور لڑکا نہیں ہوتا لڑکی کی مانند، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس حجرے میں آتا تو وہاں رزق پاتا۔ اس نے پوچھا اے مریم، یہ چیز تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا، اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا اور نبی ہوگا نیکوں میں سے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ کہا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو گے اور شام و صبح اس کی تسبیح کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں پاک کیا ہے اور تمہیں دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا ہے، چنا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں وحی اوترت کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت کے مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ صالحین سجنوں میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا اے میرے رب، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف سے، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی کے پرندے کی آکرتی بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے جنمجات اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھوتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ کچھ ان چیزوں کا تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی،
بس اس کی عبادت کرو، سیدھی راہ ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کا انکار دیکھا تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آپ گواہ رکھیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا اور ہم نے رسول کی پیروی کی، بس تو لکھ لے ہمیں گواہی دینے والوں میں۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تمہیں واپس لینے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیروکار ہیں انہیں قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تمہارا انکار کیا، اور پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی۔ پس میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے تھے، پھر جو لوگ منکر ہوئے سخت عذاب دوں گا، دنیا میں اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہم تمہیں سناتے ہیں اپنی آیتیں اور حکمت بھری باتیں۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، پھر ان کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ پھر جو تم سے اس بارے میں حجت کرے بعد اس کے کی تمہارے پاس علم آ چکا ہے تو ان سے کہو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اور تم خود بھی جمع ہوں، پھر ہم مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ کہو اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ساجی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اس میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہے؟ کیا تم اسے نہیں سمجھتے؟ تم وہ لوگ ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہ تھا۔ اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ صرف اللہ کا ہی رہے والا مسلم تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے انہیں ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر اور جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان لانے والوں کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ صدق اللہ العظیم۔